السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ایک بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، ایک بہت اہم موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑی سازش بھی ہے. اس کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے اور ان پوائنٹ آف ویو کو عوام تک بھی، اہم اداروں تک بھی اور اس ملک سے جو بھی محبت کرتا ہے ان تک جانا بہت ضروری ہے. اچھا، کیا امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فوج، چلیں کسی بھی ملک کی فوج مضبوط دو بنیادوں پہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس جدید ہتھیار ہوں، جدید اسلحہ ہو جس سے وہ لڑ سکے. اور ظاہر ہے اگر جدید اسلحہ آپ کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، تو فوج جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. اس کے پاس بہترین اگر ہتھیار ہے تو اس کا مطلب ہے فوج کی ایک بڑی طاقت جو ہے وہ ہتھیار ہوتی ہے. فوج کی دوسری بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں. ویسے تو چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہیں، معیشت بھی ہے، ان کا ولولہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن ہماری فوج ماشاءاللہ، پاکستان کی فوج جو ایک چھوٹے سے سپاہی سے لے کر جنرلز تک جو ہوتے ہیں وہ اس کے بنیاد پر ادارہ بنتا ہے، افواج پاکستان بنتا ہے. اور افواج پاکستان کے اندر موجود بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، اور جو اپنی جان اپنے مادر وطن پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جدید اسلحہ کسی فوج کے پاس ہے تو وہ اس کی طاقت ہوتی ہے. دوسرا، عوامی طور پر یہ عوام اس کے پشت پہ کھڑی رہتی ہے اپنے فوج کے، تو وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ جدید اسلحے سے بھی زیادہ بڑی طاقت ہے. اب جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ موجودہ 3 سال میں افواج پاکستان کو کچھ لوگوں نے، اس حکومت نے متنازع بنانے کا اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج عوام جو ہیں وہ تقسیم ہے اس ادارے کے حوالے سے. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی کہے گا نہیں جی تقسیم نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ دیکھ لیں، آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آ رہا ہوگا، ویسے نظر آ رہا ہوگا، بہت بڑی تعداد میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں عوام اس وقت جو ہے ہمارے اس ادارے کے حوالے سے تقسیم نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کی ہم سب کی بدقسمتی ہے، کیونکہ فوج ہم سب کی ہے. لیکن موجودہ حکومت کی حکمت عملی، ان کی سٹیٹمنٹ اور ان لوگوں کی ذاتی مفاد نے اس اعلیٰ ترین، اہم ترین ادارے کو متنازع بنا دیا، اور جس کی بنیاد پر قوم تقسیم نظر آتی ہے. تو یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ فوج کی طاقت اگر عوام ہے تو یقیناً پورے پاکستان کی عوام فوج کی طاقت ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آئیں کہ اگر عوام اور فوج لازم و ملزوم ہیں تو سب سے بڑی تعداد عوام کی کہاں ہے؟ سب سے بڑی تعداد عوام کی 62% سے زیادہ عوام اس وقت پنجاب میں ہے. یہ کوئی دو رائے تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی عوام جو فوج کے ساتھ کھڑی ہو تو اس کا مطلب ہے 62% عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے. اچھا، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے حوالے سے کے پی کے میں اور آپ کے بلوچستان میں اور خود سندھ کے اندر جو ہے وہ چند ایسے بڑے اختلافات سامنے آئے، فوج کے حوالے سے سٹیٹمنٹس آئے، ریئیکشنز آیا، لیکن پنجاب ہمیشہ فوج کے ساتھ انٹیکٹ رہا. اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، کیونکہ عوام کی 62% طاقت فوج کے ساتھ تھی، اور فوج کے ساتھ اگر 62% اکثریت عوام ہے تو پھر وہ اس قسم کے مسئلوں کو ریزالو کر لیتے ہیں، سالو کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا فوج کے پیچھے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو پورے پاکستان کا ہونا ضروری ہے، لیکن پنجاب بہت بڑی تعداد میں عوام ہے، وہاں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، وہاں عوام بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ماضی میں عوام اور فوج ایک پیج پہ رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے
کہ آیا پنجاب اگر آپ کہتے ہیں یا پورا پاکستان کہتے ہیں تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد ہے؟ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. ہم بولنے کو تو بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن حقائق کیا ہیں اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. ہمیں کوئی پسند ہو نہ ہو, ہمارے لیے کوئی اچھا ہو نہ ہو, لیکن اگر حقیقت اور زمینی حقائق جو کہہ رہے ہوں وہ نہ بولنا, ملک کے خلاف, اپنے ادارے کے خلاف, اپنی ایمان کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہوگی, اور حقیقت ضرور بتانا چاہیے. تو اس وقت جو سب سے بڑی طاقت ہے پنجاب ہے, اور پنجاب کی عوام میں سب سے زیادہ مقبول پارٹی کون ہے؟ سب سے زیادہ مقبول پارٹی پی ایم ایل این ہے. میں کوئی ان کا ورکر نہیں ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. ویسے تو آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا, گلگت بلتستان میں دیکھا, اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کے پنجاب میں دیکھا, کے پی کے میں دیکھا, کہ ہر جگہ آپ کے بلوچستان میں دیکھا کہ ہر جگہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت بڑی سیاسی قوت بن کے ابھری ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑی عوام ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے پیچھے عوام بھی ہے, ایم کیو ایم کے پیچھے بھی ہوگی عوام, جے یو آئی کے پیچھے بھی عوام ہے, ایون کہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے شیخ رشید کی, اس کے پیچھے بھی 10-12-15 وہاں عوام ہوگی. لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں حقیقی طور پر, ویسے تو ابھی الیکشن کے رزلٹس کو دیکھ لیں جو دھاندلی ہوئی اس کے لحاظ سے تو یہ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں آئی ہے, گلگت میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, اور جناب سندھ کے کچھ حصوں میں بھی ہے, اور کے پی کے میں بھی ہے, اور پنجاب میں بھی ہے, تو پی ٹی آئی ہے. لیکن کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں سارے لوگ کہ کیا واقعی پی ٹی آئی عوامی مقبولیت اب رکھتی ہے, یا 2018 میں اس کو جو 70 لاکھ ووٹ اس کے جیب میں ڈالے گئے وہ ووٹ اس کے تھے, اور اب تو وہ 70 لاکھ ڈالنے کے باوجود اگر ہٹا بھی لے جائیں تب بھی جو ان کی 3 سالہ کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر اب کیا ان کے یہ حالات ہیں. اور جب بھی ضمنی انتخاب پاکستان میں ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک سیٹ بھی انہوں نے لی, سیالکوٹ میں بھی جو لی ہے سیٹ انہوں نے, اس کے اوپر دنیا کو پتہ ہے. تو گویا اگر پی ٹی آئی پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تو پھر ٹھیک ہے, پی ٹی آئی امپورٹنٹ ہے. اگر پی ایم ایل کیو پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے, عوام کی مقبولیت اس کے ساتھ ہے, تو پھر وہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر فرض کیجئے پی ایم ایل این حقیقی طور پر پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, قوت ہے, اور عوام اس کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو میں جس کے ساتھ بھی عوام کی بہت بڑی تعداد ہے, سچائی کے لحاظ سے, حق کے لحاظ سے, حقیقت کے لحاظ سے, پھر اس کا فوج کے ساتھ لازم و ملزوم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ فوج پلس عوام, فوج پلس اکثریتی عوام کا صوبہ پنجاب, فوج پلس وہ سیاسی پارٹی جو پنجاب کی یا پاکستان کی زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور اکثریتی پارٹی لازم و ملزوم ہے. ان کو ہٹایا گیا تو عوام ہٹیں گے, ان کو ہٹایا گیا تو عوام منقسم ہوں گے, ان کو ہٹایا گیا تو فوج کی طاقت کم ہوگی. تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, فوج کی جو طاقت ہے 2 بڑی, جس میں سے ایک جدید اسلحہ اور ایک عوام ہے, تو عوام کی اس وقت طاقت کس کے ساتھ ہے؟ عوام کی اگر طاقت, عوام کی سب سے بڑی طاقت پنجاب ہے, اور پنجاب میں سب سے بڑی طاقت پی ایم ایل این ہے. تو اگر پی ایم ایل این اور فوج کو جو لڑا رہا ہے, پی ایم ایل این اور فوج کو جو ہے اختلافات پیدا کر رہا ہے, پی ایم ایل این اور فوج کے درمیان جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے, وہ دراصل فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے, وہ دراصل فوج اور عوام کے درمیان اختلافات پیدا کر رہا ہے, وہ دراصل فوج اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے. حقیقت کی بات ہے. اور اگر یہی صورتحال پی ٹی آئی کی ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ پی ٹی آئی پنجاب کی سب سے بڑی مقبول جوام ہے, عوام اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں, اکثریت ہے اس کے ساتھ, تو پھر پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان اختلافات, پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان غلط فہمی, اور پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی
پاکستان کے خلاف لڑائی ہے، اس ادارے کے خلاف لڑائی ہے، اس ملک کی جو ہے وہ اس کی ریاست کے خلاف لڑائی ہے۔ تو حقیقت میں سوال پہلے اٹھایا میں نے کہ یہ ہے کہ عوام فوج کی طاقت ہے، عوام سب سے زیادہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ تو جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، آپ فیصلہ کر لیں، مجھے چھوڑیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں عوام یہ مت جائیں الیکشن میں، حقیقت میں جائیں، گراؤنڈ ریئلٹیز میں جائیں، ادارے بھی جانتے ہیں، خود پارٹی کے ان کے لوگ بھی جانتے ہیں، وزیر اعظم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں عوامی طاقت سب سے بڑی کس کی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت تھی، سب سے بڑی عوامی طاقت تھی، لیکن آج نہیں ہے، چند جگہوں پر ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں، ہم نہیں کہتے کہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، پی ایم ایل کیو کے بھی لوگ ہیں، جے یو آئی کے بھی لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑی سیاسی طاقت آج پاکستان کی حقیقی طور پر پی ایم ایل این ہے۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ادارے سے محبت کرتا ہوں، میں اس ملک کے عوام سے محبت کرتا ہوں، تو میں ایک ایسی جماعت کو جس میں عوام بہت بڑی تعداد ہے، اس جماعت کو اور فوج کو لڑانے کی بات نہیں کروں گا۔ اور جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی بھلائی میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پارٹی بھی یہ سمجھ لے کہ فوج اس ملک کی لازم چیز ہے، تو اس لیے اس سے لڑائی ممکن نہیں ہے۔ چند لوگوں سے، چند شخصیات سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ آپ کی بھی محبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے اور ان کی محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام اور فوج لازم و ملزوم ہے، اور یہ طاقت ملتی ہے تو ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مانتے ہیں کہ عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، آپ کے پاس عوامی مقبولیت ہے، تو یقیناً افواج پاکستان اور عوام میں قربت ہونی چاہیے۔ افواج پاکستان اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جس میں عوام موجود ہے اس میں قربت ہونی چاہیے۔ افواج پاکستان اور وہ طاقت، وہ سیاسی طاقت جس کے پاس عوام کی بھاری جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، بھاری سپورٹ ہے، اس کے درمیان جو ہے مفاہمت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تاکہ یہ مل کر معاملات آگے، اور جو بھی پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی طاقت عوامی طاقت سے فوج کو لڑا رہا ہے، گویا وہ فوج کی طاقت کو کمزور کر رہا ہے۔ ایسٹ پاکستان میں دیکھیں، عوامی لیگ تھی نا، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی طاقت بنی، لیکن ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ملا کر سب سے بڑی طاقت کون تھی؟ عوامی لیگ تھی۔ تو عوام جب اس وقت ناراض ہوئے، موجودہ جو بھی ریزن تھا، تو عوام ہٹے، کون ناراض ہوا تھا؟ عوامی لیگ ناراض ہوئی، تو عوامی لیگ کے ساتھ کون تھے؟ عوام تھے، اور جب عوامی لیگ ناراض ہوئی اور عوام پیچھے ہٹی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں مکتی باہنی پیدا ہوئے، پھر انڈیا نے وہاں آپ کے اندر آیا، پھر وہاں سازش ہوئی، بین الاقوامی طاقتوں کو موقع ملا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو گویا عوامی لیگ اور اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے، عوامی لیگ اس لیے کامیاب ہوئی کہ اس کے پیچھے عوام تھی، اور عوام سے جب اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات دور ہوئے عوامی لیگ کے دوری کی وجہ سے، تو پاکستان دو لخت ہو گیا۔ تو اس لیے جو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، حقائق کا سامنا سیکھیں۔ کوئی بھی جماعت جو عوامی طور پر سب سے بڑی جماعت ہو، جو عوامی طور پر طاقت رکھتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، اس سے فوج کی لڑائی، اس سے فوج کی دوری، اس سے فوج کی نفرت کرانا، افواج پاکستان ادارے کی نفرت کرانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اس ادارے کے مفاد میں بھی نہیں ہے، عوام کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔